ایک گھنے سرسبز اور خوبصورت جنگل میں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا۔ یہ درخت اتنا مضبوط اور بلند تھا کہ اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ اسی درخت پر لکڑی کا ایک خوبصورت سا گھر بنا ہوا تھا جسے سب جادوئی درخت کا گھر کہتے تھے۔ اس گھر میں ایک خوش دل اور نیک لڑکا علی رہتا تھا۔ علی کو فطرت، جانوروں اور دوستوں سے بہت محبت تھی۔ وہ روزانہ اپنے درختی گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر بانسری بجاتا۔ جیسے ہی بانسری کی میٹھی آواز جنگل میں گونجتی، جانور اور بچے سب اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ خرگوش اچھلنے لگتے، گلہری درختوں پر دوڑتی اور ننھے بچے خوشی سے تالیاں بجاتے۔ علی کے بہت سے دوست تھے۔ احمد، حسان، زین اور مریم روزانہ اس درخت کے نیچے آتے اور علی کو آواز دیتے۔ دیکھیں، لکڑی کی سیڑھیاں درخت سے لگی ہوئی تھیں، جن پر چڑھ کر بچے علی کے پاس پہنچتے۔ نیچے کچھ جانور بھی کھیلتے رہتے، جیسے لومڑی، بلی اور ننھا ہرن۔ ایک دن جنگل میں اداسی چھا گئی، تیز آندھی آئی اور کئی جانوروں کے گھر ٹوٹ گئے۔ سب بچے اور جانور پریشان ہو گئے۔ علی نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم سب دوست ہیں، اگر مل کر کام کریں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سب نے مل کر جانوروں کے گھر دوبارہ بنائے۔ کسی نے لکڑیاں جمع کیں، کسی نے پتے لائے اور کسی نے زخمی جانوروں کی دیکھ بھال کی۔ علی نے اپنی بانسری سے سب کے دل مضبوط کیے۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگل پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ شام کے وقت سب درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ علی نے کہا، یہ درخت جادوئی اس لیے نہیں کہ یہ بڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہاں محبت، دوستی اور ایک دوسرے کی مدد موجود ہے۔ سب نے مسکرا کر اس کی بات مان لی۔ اس دن کے بعد جادوئی درخت کا گھر صرف ایک گھر نہیں رہا، بلکہ دوستی، محبت اور خوشی کی علامت بن گیا، اور یہ جنگل ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہا۔